بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ معلومات ان سب کے لیے ہیں جو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ معلومات آپ کی مدد کر سکتی ہیں اگر آپ میں یا آپ کے کسی رشتہ دار میں یا آپ کے دوستوں میں سے کسی میں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی علامات ہیں۔ پی سی او ایس کئی طریقوں سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جس میں سے ماہانہ نظام کا خراب ہونا، بانجھپن کے مسائل، ہارمونز کی تبدیلی اور ظاہری شکل و صورت میں تبدیلی شامل ہیں۔ اس کے دو طرح کے اثرات ہیں، ایک قلیل مدتی اور دوسرے طویل مدتی۔ پالیسسٹک اووریز اور پالیسسٹک اوویرین سنڈروم دو مختلف کنڈیشنز ہیں۔ کس میں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی خاتون جب وہ بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس میں یہ بیماری یا اس کی علامات آ سکتی ہیں، اور یہ علامات عام طور پر ماہواری کے شروع ہونے کے پہلے سال میں آتی ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف ملکوں کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 100 میں سے 2 سے لے کر 26 تک خواتین میں اس بیماری کی علامات موجود ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے قلیل مدتی اور طویل مدتی اثرات کے اوپر بات کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک نارمل اووری میں اور پالیسسٹک اووری میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پالیسسٹک اووری ایک نارمل اووری کی نسبت بڑی ہو سکتی ہے اور اس میں فالیکلز کی تعداد نارمل کی نسبت دگنی ہوتی ہے۔ فالیکل ایک چھوٹی سی دائرہ نما جگہ ہوتی ہے جو پانی سے بھری ہوتی ہے اور جس میں سے ہر مہینے ایگ ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماہواری آتی ہے۔ یہ ایک الٹرا ساؤنڈ پکچر ہے جس میں پالیسسٹک اووری کو بہت اچھی طرح سے دکھایا گیا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اووری کے اندر چھوٹی چھوٹی دائرہ نما جگہیں ہیں جو کالی نظر آ رہی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے اندر پانی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ اس میں سے پہلی علامت ماہواری کی خرابی ہے، جس میں یا تو 3 سے 4 مہینے تک ماہواری نہیں ہوگی یا پھر ماہواری بالکل ہی نہیں ہوگی لمبے عرصے تک۔ دوسری علامت میں جسم یا چہرے پر بالوں کا زیادہ ہونا ہے۔ تیسری علامت سر کے اوپر بالوں کا کم ہو جانا ہے۔ چوتھی علامت وزن کے مسائل ہیں، جس میں وزن کا زیادہ ہونا یا وزن کا تیزی سے بڑھنا، یا جب وزن کو کم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں مشکلات پیش آنا ہے۔ پانچویں علامت جلد کا چکنا ہونا یا کیل منہ سے نکل آنا ہے۔ چھٹی علامت بانجھپن کے مسائل ہیں، یعنی حمل میں تاخیر ہونا۔ اور ساتویں علامت جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا پیدا ہونا ہے، جن میں ڈپریشن بھی شامل ہے۔ پی سی او ایس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ یہ خاندانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر کسی خاتون کی والدہ، خالہ یا بہن میں یہ مرض موجود ہے تو اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ عام خواتین کی نسبت اس مرض کا شکار ہو جائے۔ اس کے علاوہ 2 ہارمونز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس مرض کا باعث بنتے ہیں، جن میں سے ایک ٹیسٹوسٹیرون ہے جس کے لیول اس بیماری میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا ہارمون انسولین ہے جو لبلبے سے پیدا ہوتا ہے اور انسانی جسم میں خون کے اندر شوگر یا مٹھاس کی مقدار کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس بیماری میں انسانی جسم انسولین کے اثرات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں مٹھاس یا شکر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جسم پر بہت سارے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کو انسولین ریزسٹنس کا نام دیا جاتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک گردن کے گرد یا بغل کے نیچے یا کہنی کے پیچھے یا ہونٹوں کے ارد گرد جلد کا سیاہ ہونا ہے، پیٹ کے ارد گرد چربی کا جمع ہونا ہے، ضرورت سے زیادہ بھوک لگنا ہے جس کی صورت میں وزن بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ہے یا پیٹ کا پھولنا شامل ہے۔ اس مرض کی تشخیص کیسے کی جائے گی؟ اگر آپ کی پالیسسٹک اووریز ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا بھی شکار ہیں۔ یہ 2 مختلف کیفیات ہیں۔ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی تشخیص کرنے کے لیے 3 میں سے 2 علامات کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی علامت ماہواری کا بے قاعدگی سے ہونا، دیر سے ہونا یا پھر بالکل نہ ہونا شامل ہے۔ دوسری علامت جسم اور چہرے پر بالوں کا زیادہ ہونا ہے یا ٹیسٹوسٹیرون کے لیول ہائی ہوں، اور تیسری علامت الٹرا ساؤنڈ میں پالیسسٹک اووریز کی تشخیص کی جائے۔ جب تشخیص ہو جائے تو اس کے بعد 2 ڈاکٹر ہیں جو اس بیماری کا علاج کرتے ہیں، ماہر امراض نسواں یا گائنوکالوجسٹ یا
एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ऐसा डॉक्टर होता है जो हार्मोन से होने वाली बीमारियों का इलाज करता है। आइए अब देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के तवील मुद्दती असरात क्या हैं। इसमें सबसे पहला असर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है और वो शुगर का होना है। जितनी ख़वातीन में PCOS है उनमें 1 से 2 ख़वातीन हर 10 ख़वातीन में से शुगर का शिकार हो सकती हैं, और शुगर के इम्कानात उन ख़वातीन में ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिनमें PCOS के साथ साथ उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, या हमल के दौरान उनको शुगर हो, या उनके ख़ानदान में किसी और फ़र्द को भी शुगर हो, या बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो। दूसरा असर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है, और ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के इम्कानात उन ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं जिनमें शुगर हो या जिनकी BMI 30 से ज़्यादा हो। तीसरा असर बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली का सरतान है। माहवारी के देर से होने की वजह से, यानी 4 महीने तक अगर माहवारी नहीं हुई या इससे भी ज़्यादा मुद्दत तक अगर माहवारी नहीं हुई तो बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली मोटी हो जाती है, और उसके मोटा होने की वजह से इस बात का इम्कान है कि ख़वातीन की एक कलील तादाद में बच्चेदानी की झिल्ली का सरतान हो जाए। इस सरतान के इम्कानात को बचाने के लिए कुछ इलाजात तजवीज़ किए जाती हैं जिनमें प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां इस्तेमाल होती हैं। इसमें पहला तरीका इलाज 5 दिन के लिए गोली का इस्तेमाल करना है अगर 4 महीने तक आपको माहवारी नहीं हुई। दूसरे तरीके इलाज में माने हमल गोलियां दी जाती हैं जिसके बाद हर महीने बाकायदगी से माहवारी होती रहती है। तीसरे तरीका इलाज में एक कॉइल बच्चेदानी के अंदर रख दी जाती है जिसका नाम मायरीना है। इस कॉइल में से रोज़ाना हार्मोन की थोड़ी सी मिकदार रिलीज़ होकर खून में आती है जो बच्चेदानी की झिल्ली को मोटा होने से बचाती है। PCOS का अगला तवील मुद्दती असर नफ्सियाती मसाइल हैं जिनमें डिप्रेशन और मिजाज की तब्दीलियां शामिल हैं। इसके अलावा रात के वक्त खराटे लेना और उनकी वजह से दिन के वक्त ग़ुनूदगी में मुब्तला रहना भी इस बीमारी की अलामत हो सकती है। इस बीमारी से कैसे बचा जाए? इसका हल बहुत सादा है और वो ये है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार करें। ऐसे ग़िज़ा खाएं जिसमें फल और सब्ज़ियां ज़्यादा शामिल हों, और होल ग्रेन्स लें जैसे बग़ैर छना हुआ आटा। इसके अलावा बग़ैर चर्बी का गोश्त इस्तेमाल करें और मुर्गी और मछली ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी ग़िज़ा में से तली हुई चीज़ें और कैफ़ीन को निकालने की कोशिश करें। सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और कोशिश करें कि बाकायदगी से अपना खाना खाएं और ख़ास तौर पर नाश्ता ज़रूर करें। इसके अलावा वर्जिश इसमें आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। हफ्ते में कम से कम 3 बार 30 मिनट के लिए ज़रूर वर्जिश करें। वज़न की कमी के असरात PCOS की अलामात को काबू में लाने के लिए मोजज़ाना हैसियत रखते हैं, इसलिए कि जब वज़न कम होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के सारे असरात कम हो जाते हैं और जिस्म इंसुलिन को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है। इसकी वजह से शुगर की होने के इम्कानात कम हो जाते हैं, दिल की बीमारियों के इम्कानात कम हो जाते हैं, बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली के सरतान के इम्कानात भी कम हो जाते हैं, और इस बात का इम्कान कि आप उम्मीद से होंगी और बांझपन आपका दूर हो जाएगा, इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। जिल्द का चिकनापन और कील मुहासे कम हो जाते हैं, जिस्म और चेहरे पर बालों की नशोनुमा कम हो जाती है और सर पर बाल ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप डिप्रेशन से भी बच सकती हैं। PCOS के लिए ये ज़रूरी है कि आप बाकायदगी से अपने डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराती रहें। 4 चीज़ें हैं जो हमें इस चेकअप को कराने के लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या ज़्यादा नहीं भी है तो आपको कितने अरसे के बाद डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, और आया आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराने ज़रूरी हैं या नहीं। दूसरी हालत जिसके लिए ये चेकअप ज़रूरी है वो बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली का सरतान है, और इसके लिए अगर आपकी माहवारी देर से आ रही है और 4 महीने तक आपको माहवारी नहीं हुई या आपको बेकायदगी से माहवारी हो रही है तो हो सकता है कि आपको अल्ट्रासाउंड के लिए रेफ़र किया जाए ताकि ये देखा जा सके कि अंदरूनी झिल्ली की मोटाई कितनी है, और उसके बाद आपको एक इलाज के ऊपर डाल दिया जाए ताकि बाकायदगी से माहवारी आपकी आती रहे और आप सरतान के इम्कानात से बच जाएं। तीसरी सूरत जो है वो शुगर है, और शुगर के लिए भी इस बात की ज़रूरत है कि कम से कम साल में एक बार डॉक्टर को चेकअप ज़रूर कराया जाए।
اسی طرح سے نفسیاتی مسائل اور ڈپریشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نفسیاتی مسائل کے ماہر کے پاس یا کاؤنسلر کے پاس ریفر کیا جائے۔ کیا اس بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب نہیں میں ہے، لیکن دوائیوں کے ذریعے اس بیماری کی علامات کو قابو میں لایا جا سکتا ہے، اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو دوائی کے بغیر صرف صحت مند طرز زندگی اختیار کر کے، باقاعدگی سے ورزش کر کے، وزن کی کمی اور صحت مند غذا کے استعمال سے اس بیماری کی علامات پر قابو پا لیتی ہیں۔ تو آپ بھی ان خواتین میں سے ہو سکتی ہیں۔ جب بھی آپ کی صحت کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس میں آپ کا شریک ہونا ضروری ہے۔ اس شرکت کے لیے ضروری ہے کہ آپ 3 سوال ضرور پوچھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کے علاج کے کیا کیا حل میرے پاس ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر حل کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اس کے لیے مجھے مدد کہاں سے مل سکتی ہے۔ Thank you very much for watching today's video. If you have any questions, it's my pleasure to answer. Thank you.